بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ دیکھو کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ سوانح عمریوں کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی یاد قائم ہو اور اس کا ذکر باقی رہے، بلکہ ذیل بیان میں آ جانے والے واقعات تاریخی حقائق کی کھوج لگانے والوں کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں۔ بہت سے اشخاص اور مقامات کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جس شخص کی سوانح عمری لکھی جا رہی ہے، اگر اس کا تعلق اہل علم سے ہے تو اس کے افکار و آراء سے استفادے کا موقع ملتا ہے۔ اس نے اگر اپنی زندگی اپنی سعی و کوشش سے بنائی ہے، اعلیٰ حوصلہ، بلند ہمت سے کام لے کر کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو مطالعہ کرنے والوں کو رکاوٹوں کو دور کرنے، موانع سے ٹکرانے اور طوفانوں کو جھیل جانے کا سبق ملتا ہے۔ علامہ کامون پوری اعلی اللہ مقامہ کی زندگی دوسروں کے لیے کئی حیثیتوں سے سبق آموز ہے۔ پوری حیات جہد مسلسل اور سعی پیہم کا مرقع ہے۔ کتنا سچ فرمایا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، حریصان لا یشبہان۔ دو طرح کے حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا لالچی اور دوسرے علم کا لالچی۔ مال کے حریص تو ہزاروں مل جاتے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں حاصل کر کے بھی حل من مزید ہی کہتے ہیں، لیکن علم کے حریص شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ خصوصاً ہندوستان کے شیعوں میں تو علم کے ایسے سچے طلبگار جن کو علم کا یوں چسکا پڑ گیا ہو کہ مال و دولت، عیش و راحت سب ان کی نظر میں علم کے مقابلے میں ہیچ ہو، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ اب کہاں دلدار علی غفرمآب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پیادہ پا اور 200 برس پہلے کی تکلیف دہ سواریوں پر شہروں اور بیابانوں کی خاک چھانتے ہوئے، خطرات کو برداشت کرتے ہوئے عراق و ایران کے دور دراز ملکوں تک کا سفر علم کی پیاس بجھانے کے لیے طے کریں اور ہندوستان کو علم و ایمان کا گلستان بنا دیں۔ کہاں ہیں سلطان العلماء سید محمد صاحب، سید العلماء سید حسین صاحب، تاج العلماء علی محمد صاحب، مولانا حامد حسین صاحب صاحب ابقات اور مفتی میر عباس صاحب کے سے علم کے والو و شیدا، جو اگلوں سے اکتساب فیض کرنے اور پچھلوں تک فیض علم پہنچانے میں دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھیں۔ میرے خیال میں علم کی کساد بازاری کی ایک بڑی وجہ علماء کی ناقدری ہے، کیونکہ ہم لوگ مقررین کی تو بہت آؤ بھگت کرتے ہیں۔ جو اچھا مقرر ہے اس کو بڑا عالم بھی سمجھ لیا جاتا ہے، ان کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف لچھے دار باتیں ہی ہیں یا ان کے اندر کوئی گہرائی بھی ہے، اور نہ یہ پرکھا جاتا ہے کہ خالی قول ہی قول ہے یا کچھ عمل بھی ہے۔ اس لیے مقررین کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن علماء اور محققین جو رات کو رات اور دن کو دن سمجھے بغیر عرق ریزیوں کے بعد علم و تحقیق کے جواہر ریزے پیش کرتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں یا عبارت کا مطلب غلط سمجھنے یا عمدن سوء تعبیر کے بعد ہدف ملامت بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ شامت کا مارا محنت و کاوش سے کوئی کتاب لکھتا ہے تو گویا اپنے کو مصیبتوں کے گرداب میں پھنسا لینا ہے۔ کوئی مطبعہ چھاپنے پر تیار نہیں ہوتا۔ کسی کی شامت آئی ہے جو اپنے سرمایہ کو برسوں کے لیے منجمد کر دے۔ اگر مصنف کا ذوق و شوق اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود کتابت و طباعت کی ذمہ داری لے، تو اس راہ میں جن ہفت خانوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان سب کو طے کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کتابیں بطور ہدیہ دینے کے بعد بچ رہتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا مطالعہ بستی مت کر لیتی ہے۔ میرے خیال میں علم اور اہل علم کی یہی ناقدری ہے جس کی بنا پر عربی مدارس سونے پڑے ہیں۔
جبکہ دیگر برادران اسلام کے ہاں دیہاتوں اور قصبوں میں بھی شاندار مدارس کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے بھی مدرسے ہیں جن میں مدینہ اور مصر کے علماء درس دے رہے ہیں، جن کا لاکھوں روپیہ کا بجٹ ہے اور جن کو حکومت ایڈ دینا چاہتی ہے مگر وہ لینا پسند نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ پرانے مدرسے ہی دم توڑ رہے ہیں اور سسک رہے ہیں، جن میں درس دینے والوں کو اتنا پیسہ بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ زندگی بسر کر سکیں اور اپنی ظاہری عزت کو نبھا سکیں۔ لیکن واعظین کی ماشاءاللہ کثرت ہوتی جاتی ہے، لیکن علم کی مسندیں سونی ہوتی جاتی ہیں۔ ایسے نامساعد حالات میں تحصیل علم کے لیے کمر ہمت کسنا اور اپنی پوری توانائی و طاقت کو تحصیل علم میں صرف کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کبریت احمر سے بھی کم ہیں وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں عالم کہے جانے کے مستحق ہو، کیونکہ علم خالی کثرت مطالعہ کا نام نہیں، علم میں رسوخ حاصل کرنا اور جو مطالعہ کیا جائے اس کو ہضم کر لینا ہنسی کھیل نہیں، بڑی جاں فشانی اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگ ذوق و شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، ذکاوت و ذہانت کی خداداد نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، توفیق الہی دستگیری کر لیتی ہے اور وہ عالم بن جاتے ہیں، تو دوسری زحمت یہ پیش آتی ہے کہ ہر عالم میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نتائج افکار کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے۔ تصنیف و تالیف کی صلاحیت ایک جداگانہ ملکہ ہے جس کے لیے فطری صلاحیتوں کے علاوہ بڑی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ قابل قدر ہیں وہ لوگ جن میں دولت علم اور صلاحیت بیان جمع ہو جائیں، وہ صرف ذخیرہ اندوز اور خزانے کے سانپ نہ ہوں بلکہ سلیقے سے صرف کرنا بھی جانتے ہوں۔ علامہ کامون پوری علی اللہ مقامہ کے پیش نظر یہ دونوں باتیں ابتدا سے ہی تھیں کہ خود حاصل کرتے جائیں اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتے جائیں۔ وہ ابر بہار کی طرح تھے جو سمندروں سے فیض حاصل کر کے کھیتوں اور باغوں کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ انہوں نے بڑی محنتوں، بڑی کاوشوں سے علوم کا ذخیرہ جمع کیا اور دوسروں تک اپنے افکار و آراء کو سلیقے سے پہنچانا سیکھا۔ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور سینکڑوں مضامین اور درجنوں کتابیں تحریر کی۔ خدا داد صلاحیت اور برسوں کی مشق نے ان کو صاحب طرز مصنف، پختہ کار، انشا پرداز بنا دیا۔ اپنی زبان میں ہی تصنیف و تالیف کی قدرت حاصل کر لینا آسان کام نہیں، ججائی کے اجنبی زبان پر اقتدار حاصل کر لینا۔ علامہ کامون پوری مرحوم جس طرح اردو پر پوری قدرت رکھتے تھے، اسی طرح عربی پر بھی کامل تسلط تھا، جس کے گواہ مرحوم کے وہ عربی مضامین ہیں جو مصر کے مختلف جرائد اور لکھنؤ سے نکلنے والے ماہنامہ الرضوان میں برابر چھپتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کمال بے محنت حاصل نہیں ہوتا۔ میرے عراق جانے سے قبل رخصت کرنے کے لیے میرے دوستوں نے ایک اجتماع نازمیہ مدرسے میں کیا تھا، جس میں مرحوم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں غالب کا یہ شعر پڑھا تھا: دام ہر موج میں ہے حلقے صد کام نہک، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اور فرمایا تھا کہ علمی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سنگلاخ وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بڑے مصائب جھیلنا ہوتے ہیں۔ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ہنستے کھیلتے ان مصائب کو برداشت کر لیں۔ آج میں نے مرحوم کی سوانح عمری کے سلسلے میں چند سطریں لکھتے ہوئے ذرا سے تصرف سے آخری مصرے کو عنوان بیان قرار دیا ہے، کیونکہ مرحوم کی سوانح عمری پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطرے کو گوہر اور گوہر کو گوہر آبدار بننے میں کیسے کیسے گردابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ علامہ کے مصر تشریف لے جانے سے پہلے ہی علمی حلقہ مرحوم کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا، اور اس موقع پر اخبارات کے ادارتی نوٹس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح صبح صادق طلوع آفتاب کا مژدہ سناتی ہے، اسی طرح قوم آسرا لگائے تھی کہ ایک آفتاب علم طلوع ہونے والا ہے۔ مصر پہنچ کر مرحوم نے جہاں اپنی علمی صلاحیتوں سے اہل علم و دانش کو متاثر کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے علوم و معارف میں بلند درجات اور شیعوں کی علمی خدمات سے بھی اہل مصر کو متعارف ہونے کا موقع مہیا فرمایا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مصر جو ایک مدت سے مرکز علم ہے، جہاں جامعہ ازہر کی سی قدیم ترین اسلامی یونیورسٹی موجود ہے،
جہاں اسلامی علوم پر صدیوں سے کام ہو رہا ہے، اس کے عوام نہیں، اہل بصیرت صحیفہ کاملہ کسی مشہور و معروف کتاب سے ناواقف تھے، جس کی اہمیت صرف اسی اعتبار سے نہیں کہ یہ پہلی صدی ہجری کی تصنیف ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس کے مصنف خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ دردمان مصطفی کے مشہور و معروف شخصیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے پوتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرپوتے علی بن الحسین علیہ السلام ہیں، جن کو امام چہارم نہ بھی مانا جائے، اپنے زمانے کی سب سے بڑی علمی شخصیت، سب سے بڑا عابد و زاہد نہ بھی تسلیم کیا جائے تو خانوادہ رسالت کے سید و سردار اور کم از کم تابعی ہونے سے تو انکار ممکن نہیں۔ وہاں کے علماء کا صحیفہ کاملہ سے بے خبر ہونا کیا یہ علمی دنیا کا ایک عظیم سانحہ نہیں؟ علامہ کامون پوری کے ذریعے سے اہل مصر نے اس علوم و معارف کے بیش بہا خزانے صحیفہ کاملہ کا تعارف حاصل کیا۔ جہاں دیگر اہل اسلام سے یہ شکوہ ہے، وہیں اپنی کوتاہیوں پر سر در گریباں ہونا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جب اپنے ایسے علمی ذخائر سے روشناس نہ کرا سکے تو اگر مستشرقین ہمارے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اور ہماری وہی تصویر ان کے پیش نظر ہے جو ہمارے مخالفین پیش کرتے رہے ہیں، ایسے افسانوں کو حقیقت سمجھ کر ہماری طرف نسبت دیتے ہیں جن کو سوچا بھی نہ جا سکتا تھا، تو شکوے کا کیا محل ہے؟ جناب علامہ اپنے قیام مصر کے زمانے میں کوشش کرتے رہے کہ وہ بے اصل اور غلط افواہیں جو شیعوں اور سنیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا سبب بنتی رہی ہیں اور بے حقیقت ہونے کے باوجود مسلمات کا درجہ اختیار کر گئی ہیں، ان کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے۔ علامہ کے قیام مصر نے اہل مصر کو ہندوستان کے شیعہ علماء اور ان کی شخصیتوں سے تعارف کا موقع بھی فراہم کیا۔ مرحوم کی شخصیت تمام دنیا تشیع میں اس حیثیت سے منفرد تھی کہ تنہا آپ ہی وہ تھے جنہوں نے جامع ازہر مصر سے تخصص ڈاکٹری کی ڈگری حاصل فرمائی۔ ہندوستان واپسی کے بعد مرحوم نے پوری شدت و قوت سے نشر و اشاعت علوم اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع فرمایا اور سینکڑوں مضمون اور درجنوں مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں۔ ابھی تقریباً 1 ماہ قبل جب میں ایران گیا تھا اور قم میں آیت اللہ العظمیٰ مرجع اعظم شہاب الدین مراشی دامت برکاتہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو موصوف نے مجھے مقتل ابی مخنف کے ایک جلد عطا فرمائی جو علامہ مرحوم کے حکم پر تبری سے جم کر کے علیحدہ چھاپی گئی، تو مجھے قدر ہوئی کہ قم سے پہلے علامہ مرحوم اس طرف متوجہ ہو چکے تھے اور نہ صرف مقتل ابو مخنف بلکہ دیگر روات کے مقاتل کی ترتیب و تدوین فرمائی تھی، جس میں بعض تباہ ہو گئے اور بعض کی تباہت باقی ہے۔ اگرچہ علامہ کی شہرت زیادہ تر مورخ کی حیثیت سے ہے، لیکن مرحوم کے تحریر کردہ مختلف نوع مضامین کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تاریخی نہیں بلکہ دیگر اسلامی علوم پر بھی پورا عبور حاصل تھا۔ حجت الاسلام جناب مولانا کاظم صاحب قبلہ ریڈر شعبہ دینیات شیعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے، جن کو مرحوم سے اکتساب فیض کا موقع بھی ملا تھا، کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ مرحوم خود ایک چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ ظاہر ہے کہ کتب خانے میں ایک ہی علم و فن کی کتابیں نہیں ہوتیں، عوام میں علم کا سکہ بٹھانا اور اندھوں میں کانا راجہ بن جانا آسان ہوتا ہے، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی جو علوم کا مرکز ہے، جہاں ہر فن کے ماہر موجود ہیں، وہاں علم کا لوہا منوانا آسان کام نہیں۔ جناب سعید احمد صاحب اکبر آبادی، سابق ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی، جو خود ایک محقق مانے جاتے ہیں اور بعض نازک مسائل میں بھی بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے ہیں، علامہ کامون پوری کی علمی گہرائی و گہرائی کا برابر ذکر فرماتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہوئی تھی، علامہ نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ مولانا اکبر آبادی کسی کام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جب کتاب واپس کی تو کتاب پر جا بجا مرحوم کے نوٹ تحریر تھے، واقعہ یوں نہیں یوں ہے، یہاں حوالہ درست نہیں وغیرہ۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح علوم مستحضر تھے۔ مجھے مرحوم کا کتب خانہ، جس میں مختلف علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں ہیں، دیکھنے کا موقع ملا۔ بلا مبالغہ چھوٹی بڑی کوئی کتاب بھی اٹھائی، اس پر مرحوم کے حواشی اور بعض کتابوں کے ابتدائی صفحات پر مختلف موضوعات کے مضمون کے شمار کے ساتھ حوالے نظر آئے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہزاروں کتابوں میں
کوئی کتاب بھی ایسی نہ تھی جو مرحوم کے مطالعے سے نہ گزری ہو۔ اگرچہ مرحوم جب سنبھال کر لکھتے تو خط واضح ہوتا تھا، لیکن ضمن مطالعہ میں جب تیزی سے تحریر فرماتے تھے تو اس کا پڑھنا آسان نہیں۔ افسوس کہ مرحوم کے حواشی جن سے بہت کچھ استفادہ ہو سکتا تھا محرومی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسے کوئی صاحب جو مرحوم کی تحریر پر عبور رکھتے ہوں ان حواشی کو صاف کر دیں۔ یہی صورت مرحوم کے ان مسودوں کی بھی ہے جو صاف شدہ نہیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ زیر نظر کتاب یعنی ایک فرد ایک ادارہ۔ عندلیب زہرا کامون پوری سلمہ کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے قابل فخر باپ کی سوانح عمری تحریر کریں، کیونکہ ان میں ماشاءاللہ لکھنے کا سلیقہ بدرجہ ادب موجود ہے۔ ان سے زیادہ مرحوم کے حالات و واقعات، افتاد مزاج اور نشست و برخاست، خلوت و جلوت سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ سلمہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور پوری توجہ، دلچسپی اور محنت و کاوش سے یہ کتاب مرتب کی، ورنہ کم لوگ ہیں جو اپنے فرائض کو محسوس کریں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں سلمہ کہ انہوں نے بڑی محنت اور سلیقے سے کتاب مرتب و مدون کی ہے۔ انداز بیان دلچسپ، چستہ و رواں ہے، مواد بھی بہت کافی محنت سے اکٹھا کیا گیا ہے اور بیشتر مقامات پر دعویٰ بلا دلیل نہیں۔ پڑھنے والے کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے، کسی نو مشق نہیں بلکہ پختہ کار مصنف کی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ عندلیب زہرا سلمہ اپنے پدر بزرگوار کے انداز تربیت کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے زور بیان سے مذہب و ملت کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کتاب مرحوم پر پی ایچ ڈی کی تھیسس کے طور پر لکھی گئی ہوتی تو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی پرزور سفارش کرتا۔ صفوت العلماء عقائد شریعت جناب مولانا پروفیسر سید کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم، صدر شعبہ دینیات شیعہ و ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی و امام جمعہ و جماعت لکھنؤ 19